پاکستان تحریک انصاف کی منفی انتشاری سیاست دہشت گردی کے لیے سہولت کاری اور ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بن گئی۔ ناظرین، بانی پاکستان تحریک انصاف اور اس کی انتشاری جماعت کا ایجنڈا ملک میں انتشار، خلفشار اور دھرنوں کو فروغ دے کر اپنے مذموم مقاصد کا حصول ہے۔ اسی ایجنڈے کو مد نظر رکھتے ہوئے بانی پاکستان تحریک انصاف نے کچھ عرصہ قبل جماعت کے اندر بڑی تنظیمی تبدیلیاں کی تھیں اور ایسے لوگوں کو سامنے لایا تھا جو پرتشدد بیانیاں رکھتے ہیں۔ بالخصوص خیبر پختونخوا میں صوبائی صدر کے لیے جنید اکبر کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اس سے قبل بھی اعلان کیا گیا تھا کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کی ہدایات کے مطابق عید الفطر کے بعد اپوزیشن کا گرینڈ الائنس قائم کر کے احتجاجی تحریک کا آغاز کیا جائے گا، مگر اب ایک نیا اعلان سامنے آیا ہے۔ اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف عید الفطر کے 3 روز اڈیالہ جیل کے باہر احتجاجی مظاہرہ کرے گی۔ یہ اعلان خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر جنید اکبر کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ تاہم کچھ عرصہ قبل اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج اور احتجاجی دھرنے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اجلاسوں میں بات ہوئی تھی اور اس وقت اس حوالے سے شدید اختلافات سامنے آئے تھے اور اس معاملے پر 2 گروپ واضح طور پر بن گئے اور دونوں کا اس معاملے پر علیحدہ علیحدہ موقف تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بانی پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ قومی سلامتی کے مسائل کو نظر انداز کیا اور اپنی سیاست کو ملک کے مفادات پر ترجیح دی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے متعدد دعوتوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی عدم شرکت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ جماعت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سنجیدہ نہیں اور اس کا ملک کے امن و امان کا تباہ کرنا اس کا ایک ایجنڈا ہے جس کے ذریعے یہ انارکی پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ انتشاری جماعت پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے اور سوشل میڈیا پر ریاست مخالف ایجنڈا جس کی تکمیل کے لیے غیر ملکی بالخصوص صہیونی لابیز کا استعمال ایک خطرناک شکل اختیار کر چکا ہے۔ دہشت گردی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے اور اس کے خلاف ہر حکومت اور ہر ادارے نے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا، لیکن جب قومی سلامتی کمیٹی جیسے اہم اجلاسوں میں شرکت کا وقت آیا تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو ان معاملات سے دور رکھا۔ یہ رویہ نہ صرف ان کی بے حسی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ یہ جماعت صرف اقتدار کے کھیل میں دلچسپی رکھتی ہے اور اس کا مفاد عامہ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ سب سے زیادہ تشویشناک امر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جہاں پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں رہی وہاں دہشت گردی کے خلاف اقدامات میں شدید کوتاہیاں نظر آئیں۔ خیبر پختونخوا دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر صوبہ ہے جہاں عوام نے شدید نقصانات برداشت کیے ہیں، مگر اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی حکومت دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنے میں ناکام رہی۔ اس کی وجہ انتظامی نااہلی کے ساتھ ساتھ ایک غیر واضح پالیسی بھی ہے جس نے صوبے کو مزید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بانی پاکستان تحریک انصاف کی دہشت گردوں جیلوں سے نکال کر دوبارہ آبادکاری بھی ایک غلط فیصلہ تھا جس کو قوم آج بھی بھگت رہی ہے۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ کسی بھی دہشت گردانہ حملے میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مذمت کی بجائے اس کی سہولت کاری اور ترجمانی شروع کر دی جاتی ہے، جیسا کہ جعفر ایکسپریس پر دہشت گردی کے حوالے سے نظر آیا کہ پاکستان تحریک انصاف بھارتی میڈیا کے بیانیے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی رہی۔ اسی طرح مہارنگ لاگوں کی منفی سیاست اور اس کی گرفتاری پر بھی واویلا ثابت کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان دشمن قوتوں کو بھرپور انداز میں سپورٹ کر رہی ہے۔ اس کی واضح مثال حیدر سعید جیسے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں، جس کی تصدیق اب قاسم سوری نے بھی کر دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہمیشہ الزامات اور بیانات کی سیاست پہ مصروف رہی، لیکن عملی میدان میں اس جماعت کی کارکردگی صفر ہے۔ جب ملک کو ایک متحدہ قیادت کی ضرورت تھی جو قومی سلامتی کے معاملات پر سنجیدگی سے غور کرے، تب پاکستان تحریک انصاف نے اپنی غیر ذمہ داری سے واضح کیا کہ ان کا مقصد صرف اقتدار کا حصول ہے۔ پاکستان کی عوام کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دہشت گردی جیسے اہم مسئلے پر سیاست کرنے والے عناصر در حقیقت ملک کے دشمنوں کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے قومی سلامتی کے معاملات پر بے حسی اور غیر سنجیدگی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جماعت نہ صرف سیاست کے لیے نائل ہے بلکہ غیر ملکی طاقتوں کے بلبوتے پر ملکی مفادات کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔